بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ تفسیر، آن لائن سلسلہ تفسیر میں قرآن کا تعارف اور قرآن کے ضروری اور بنیادی جو علوم تھے، جو معلومات تھیں، ان سے متعلق جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہوا اور باقاعدہ تفسیر کا آغاز ہو گیا ہے. اور تحفظ اور بسملہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے گفتگو ہو گئی ہے. اور سابقہ لیکچر میں گزشتہ نشست کے اندر سورہ فاتحہ کے تعلق سے گفتگو شروع کی گئی تھی اور اس بارے میں گفتگو کہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی وہ سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے اور مکے کے اندر جو ابتدائی قرآن نازل ہوا ہے، ابتدائی دور میں جو مکے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، جیسے سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیات ہیں، نون والقلم کی ابتدائی آیات ہیں. اس عرصے میں یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کے تعلق سے فقہی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے بھی گفتگو ہوئی تھی. نماز میں پڑھنے کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا کیا درجہ ہے، اور تھوڑا سا جو اس میں کچھ علماء میں اختلاف ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہوا. ایک بہت معرکۃ الآراء مسئلہ، ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی جماعت کی نماز کے اندر، وہ شخص کے جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو جماعت سے، مقتدی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا کہ نہیں کرے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں احناف اور شوافع حضرات کے اندر بڑا معرکۃ الآراء اختلافی مسئلہ ہے اور مدارس کے طلباء، فقہ کے طلباء اس اختلاف کو، بڑی لمبی لمبی مباحث کو، کئی صفحات میں اس کو پڑھتے ہیں، اپنے اوقات اس میں خرچ کرتے ہیں. اس کے تعلق سے کچھ بنیادی طور سے آپ سے کہنے کی کوشش کی گئی تھی. اسی سے جڑا ایک مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے فضائل کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ یقیناً یہ سورت، کہ ہم نے اس کے ناموں کے تعلق سے بھی گفتگو کی تھی کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو متعدد ناموں سے جانا جاتا ہے. اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اس کو الصلاۃ کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الحمد کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کو الوافیہ کہا جاتا ہے، اس کو الکافیہ کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے نا. اور بھی اس کے علاوہ اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے، اس کو القرآن العظیم کہا جاتا ہے. تو بہت سارے وہ نام کے جو قرآن کے اندر اشاروں میں موجود تھے اور بہت سے وہ نام کے جو احادیث مبارکہ کے اندر صحیح و صریح احادیث میں موجود تھے، بہت سارے وہ نام کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین حضرات نے اور ائمہ نے کے نقل کیے ہیں، ان کو کتابوں کے اندر سے، تفسیروں کے اندر موجود ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے. الغرض یہ کثرت نام کہ اس سورت کے اسماء کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت اہم ترین سورت ہے، قرآن کی اہم ترین سورت. قرآن کا خلاصہ، قرآن کا ماحصل، قرآن کے سارے علوم اور مبادئ کا، قرآن کے علوم کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر جمع ہے، کمپریس کر دیا گیا ہے قرآن کے سارے علوم. کہ یہ سورت دیباجے کی حیثیت رکھتی ہے، اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوئی تھی. سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے کہ دن میں کئی بار ایک مومن اپنی نماز کے اندر اس سورت کو دہراتا ہے. یہ سورت کے فضائل کے تعلق سے
احادیث کی کتابوں میں اور تفسیروں کی کتابوں میں کچھ فضائل منقول ہیں، جس میں سے چند روایات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں بطور مثال۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے آواز دی تو نماز کی وجہ سے میں آپ کو جواب نہیں دے پایا۔ نماز پڑھتے ہی میں نے پوچھا، اللہ کے رسول ان کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مجھے آواز دے رہے تھے، کہا کہ ہم تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ میں نماز میں مصروف تھا۔ کہا کہ الا اعلمک سورۃ، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے افضل ترین سورت نہ سکھاؤں؟ میں نے کہا بے شک اللہ کے رسول۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے افضل سورت سکھاؤں۔ پھر جب مسجد سے چلنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب نکلے تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے افضل ترین سورت سکھائیں گے، تو کہا ہاں سورۃ الفاتحہ سکھائے گا۔ کہا کہ سبع من المثانی والقرآن العظیم، یہ سب مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے، یہ قرآن کا سب سے عظیم حصہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے فضائل میں، اس حدیث کو سورہ فاتحہ کے فضائل میں سب سے اوپر ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روایت آتی ہے کہ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ آسمان سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبریل نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ جو ہے آج آسمان کا ایک وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا جب سے آسمان بنا ہے، اور اس سے کچھ ایسے فرشتے زمین پر اترے ہیں کہ جو آج تک زمین پر نہیں اترے تھے، اور وہ تمہارے پاس سورہ فاتحہ اور خواتین میں سورۃ البقرہ لے کر آئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ تو یہ خصوصی طور سے حضرت جبریل کی معیت میں، حضرت جبریل کی موجودگی میں کئی فرشتے اس کو لے کر آسمان سے اس ایک مخصوص دروازے سے اترے تھے کہ جو جب سے ابتداء آفرینش سے ابھی تک وہ دروازہ کبھی کھلا نہیں۔ یہ سورہ فاتحہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک دن بیٹھے تھے تو آپ پر سورت نازل ہوئی، تو کہا کہ مجھ پر آج ایک ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ جو نہ تورات میں اترا، نہ انجیل میں اترا، نہ زبور میں اترا، کسی کتاب میں نہیں اترا ہے آج تک۔ وہ کہا کہ کیا ہے؟ وہ سبع من المثانی والقرآن کے سورہ فاتحہ مجھ پر نازل ہوئی۔ تو الغرض یہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ کچھ صحابہ ایک سفر پر گئے اور اس سفر میں وہ ایک قبیلے سے گزرے۔ اب میں یہ بات ذرا سے اشارہ کر رہا ہوں، میں تعمدن اس حدیث کو سنا رہا ہوں۔ یہ تفسیر کے اندر قرآن کے سورہ فاتحہ کے فضائل میں روایت سنائی جاتی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو عربوں کی یہ رواج یہ تھا، پہلے عربوں کی ایک کلچرل کنڈیشن سمجھیے کہ وہاں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، ریگستانی ماحول تھا، تو قبائل کا ایک رواج تھا کہ کوئی اگر اجنبی آتا تو عربوں کا یہ رواج تھا کہ مہمان نوازی سے کسی بھی اجنبی انسان کا انکار نہیں کیا جاتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ اصول نہ ہوتا تو اجنبی لوگ سفر میں کہیں پھنس جاتے تو بھوکے مر جاتے۔ ہوٹل تو تھے نہیں، ریسٹورنٹ تو ہوتے نہیں تھے، شاہراہوں پہ ڈھابے تو ہوتے نہیں تھے، تو عرب قبیلے ہوتے تھے، اور مہمان نوازی ان کی ایک ایسا لازمی واجب قسم کا ایک ایسا انسانی اخلاق تھا کہ کوئی انتہائی خسیس اور گرا ہوئے انسان کے علاوہ کوئی اس سے جو ہے منہ نہیں موڑ سکتا۔ جب یہ حضرات اس قبیلے میں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ کافر لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو کھانا توشہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو یہ حضرات بھوکے پیاسے اس قبیلے کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک باندی آئی اور کہا کہ بھائی یہ لوگوں، کیا تم میں کوئی رقیہ جانتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہا سید الحی، اس قبیلے کا جو سردار ہے اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ چلو مجھے آتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے اس کو سردار پر پھونکا، سردار کو جھاڑا اور اس کا زہر اچھا ہو گیا۔ تو وہ واپس آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھڑے ہوئے اچانک کہ میں اتار دوں گا، ہم ان کو کوئی رقیہ تعویذ کے حساب سے جانا نہیں کرتے تھے،
وہ کوئی مشہور معروف نہیں تھے، کوئی ہم میں ان کی آئیڈینٹی یہ نہیں تھی کہ وہ جھاڑ دیا کرتے ہیں۔ جب وہ واپس آئے تو سردار نے خوش ہو کر ان کو کچھ کھانے کا سامان دیا، ان کو 30 بکریاں دی، ان کو دودھ دیا، ان کو گھی دیا، کھجوریں دی، وغیرہ وغیرہ جو روایتوں میں آتا ہے۔ تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا کیا آخر ایسا؟ کہا کہ بھئی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک دی تو وہ اچھا ہو گیا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام رقیہ ہے۔ رقیہ کہتے ہیں جھاڑنے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے لا تحدثن امرا، دیکھو بھئی ان بکریوں کو نہ تو اس دودھ کو پیئیں گے، نہ ان بکریوں کو کوئی استعمال کریں گے، یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچ جائیں اور ان سے نہ مشورہ کر لیں، ہم ان کو بات نہ بتا دیں۔ جب پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے جب یہ پورا واقعہ سنا تو آپ نے کہا وما یدریک انہا رقیہ، کہا کہ بھئی آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے، تم نے کس دلیل کے تحت اس سے پھونکا؟ کہا کہ بس اللہ کے رسول سے پھونک دیا۔ کہا رہے بھئی کوئی بات نہیں، کھاؤ پیو، لاؤ مجھے بھی کھلاؤ اس میں سے۔ تو یہ سورت فاتحہ کی فضائل میں کیا رہ جاتا ہے کہ اگر شفا کی نیت سے ہے نا، جیسے کہا کہ اگر تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو قرآن نماز ہو جائے گی، اگر دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو دعا ہو جائے گی، اگر شفا کی نیت سے پڑھ کے پھونکیں گے تو رقیہ ہو جائے گا، ہے نا، سورۃ الشفا ہے، رقیہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے فضائل ہے۔ یہاں ایک بات کا سمجھ لینا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس روایت سے ہمارے بہت سارے وہ حضرات کہ جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے کہ بیماروں کا اس سے علاج کیا جائے، جسے میں کہتا ہوں کہ قرآن کی برکت سے انکار نہیں ہے، قرآن کے شفا ہونے سے انکار نہیں، لیکن قرآن کو جس طریقے سے ہمارے عملیات کے حضرات نے میڈیکل اسٹور کی طرح تصور کر لیا ہے، اس کو دوا بیچنے والے کی یا بیمار کو ٹھیک کرنے والے کی دکان جیسا سمجھ لیا ہے کہ یہ آیت سر کے درد کی، اور یہ آیت پیر کے درد کی، اور یہ آیت کے درد ذہن کی، اور یہ آیت حاملہ کے لیے، اور یہ آیت نرینہ اولاد حاصل کرنے کے لیے، اور یہ آیت بانجھ پر پھونکنے کے لیے۔ یقیناً اگر ان میں سے کوئی بھی بات اگر حدیث سے ثابت ہے تو علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، یا سائنس سے ثابت ہو جائے، ہے نا، لیکن میرا تجربہ ہے، میرے بزرگوں کا تجربہ ہے، تو تعبدی امر ہے۔ شریعت کے معاملے میں یا تو قرآن سے بات ثابت ہو، یا حدیث سے بات ثابت ہو، یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تابعین کا، علماء اور ائمہ کا اجماع ہو، ان سے بات آئی ہو، یا پھر کتاب و سنت سے اجتہاد اور قیاس کر کے کوئی مسئلہ مستنبط کیا گیا ہو، نکالا گیا ہو، لیکن ہم اپنی منطق سے، اپنی دانش سے، اپنے تجربے سے، اپنے تصور سے، اپنے گمان سے، اپنے اندازے سے کوئی بات طے کر لیں تو یہ شریعت کے احکامات کے خلاف ہے۔ یہ اصول فقہ کی اور اصول عقیدے کی اصطلاح سے یہ بدعت کے خانے میں آتا ہے۔ بہت سارے ہمارے وہ حضرات کہ جو قرآن پہ عملیات کے قائل ہیں، وہ اس روایت کو بڑے مد و جزر کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور گویا ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیے جھاڑ پھونکنے کا اور تعویذ گنڈے کا پر پیسہ لینا بھی جائز ہے۔ ان صاحب کو جو سردار نے معاوضہ دیا تھا وہ ہم نے اپنے استعمال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طیب قرار دیا۔ اگر آپ اس روایت پر غور کریں، اتنے بڑے ذخیرے کے اندر ہمیں کبھی روایت یہ نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھتے ہوں اور لوگ ان کے پاس جمعرات کے دن یا پیر کے دن عصر بعد و مغرب بعد لائن لگاتے ہوں، ٹوکن کٹتے ہوں، اور آپ مختلف امراض پر تعویذ بنا بنا کر دیتے ہوں اور پھونکتے ہوں اور ان کی فیس لی جاتی ہو، جیسے ہمارے یہاں کچھ بزرگوں کا طریقہ ہے نا، یا حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان یا حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا اس کے بعد کے لوگوں میں کبھی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ نے،
ہے کسی صحابی نے ایسا کیا ہو، حضرت سعید خدری نے ایسا کیا ہو، تابعین میں سے کبھی حسن بصری کے بارے میں آیا ہو، سعید ابن مسیب کے بارے میں آیا ہو، یہ تمام وہ بزرگان دین صحابہ اور تابعین کے ائمہ اعظام کے جن سے شریعت ہم تک منتقل ہوئی ہے، دین ہم تک آیا ہے، عقیدہ جن نے ہمیں سکھایا، کہیں نہیں پورے ذخیرے حدیث کے اندر سے ایک آدھ تو اس طریقے کے مستثنائی واقعات ہے نا کہ جس کے اندر اس طریقے کا بات آئے اور اس پر ہم پورا ایک کنسپٹ قائم کر لیں، پورا ایک اصول ہم قائم کر لیں، اور پورا جو 23 سال کا عہد رسالت کی جو روش ہے، جو قرآن کے نزول کے مقاصد و اغراض و مقاصد ہے، لا اسألکم علیہ اجرن کا جو ایک گونج ہے، وہ سب بالائے طاق رکھتے ہیں۔ ذرا اس حدیث پر اگر کبھی آپ غائرانہ غور کریں، کبھی اگر سنجیدگی سے آپ اس حدیث پر غور کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ ایک قبیلے میں پھنس گئے اور ان لوگوں نے اتنی بد اخلاقی کا ارتکاب کیا کہ تمام عرب کے جو رواج و رسم و رواج تھے، اصول و ضابطے تھے، ان کو پامال کرتے ہوئے ان کو مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ یہ کافر و حربی تھے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حربی سے مال بےایمانی کے بغیر، کہ ہم جھوٹ بولے چرا لیں، بےایمانی کے بغیر حربی سے مال لینا جائز ہے، مال غنیمت کی حیثیت ہے نا۔ تو ان کو پھونکنے کی اس نے، جھاڑنے کی اس نے قیمت ادا کی، ان نے لے لی، اور اس وقت ان کے لیے حربی کا مال لینا جائز تھا۔ اور جن حالات میں لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جہاد کے سلسلے میں، جہادی سفر کے سلسلے میں ہونے والی اس آمدنی کو، کافروں سے ملنے والے اس پیسے کو مال غنیمت کے طور پر اس کی اجازت دی۔ تو اس استثنائی واقعے سے پورا جھاڑ پھونک پر اجر لینے اور قرآن بیچنے کا پورا جو ہے تصور قائم کر لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ میں نے تعمدن آپ کو اس طرف اشارہ کیا ہے، یہ کوئی خاص، یہ بنیادی طور سے کوئی بتانا مقصد نہیں تھا، صرف تھوڑا سی آپ کی توجہ اس طرف مبذول اس لیے کرا دی ہے کہ کیونکہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے یہ روایتیں جب آتی ہیں تو پھر وہی بات کہ جو میں کہتا ہوں کہ آج کل کیونکہ معلومات حاصل کرنے کے وسائل بہت آسان ہو گئے ہیں، تو یہ حدیث کو لوگ پیش کرتے ہیں اور جو ہے اس پر لوگ استدلال کرتے ہیں کہ صاحب اس سے قیمت لینا جائز ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے جو ہے کچھ فضائل تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک روایت اور آتی ہے اس کے فضائل میں کہ قسمت صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، وہ انشاءاللہ میں بعد میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اور ستائشیں، ساری حمد و ثنا اس کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمد عربی کے اندر دو لفظ آتے ہیں تعریف کے لیے، ایک حمد آتا ہے اور ایک مدح آتا ہے، بلکہ یہ لفظ جو ہے مشترک ہے۔ سب سے پہلے لفظ شکر آتا ہے۔ شکر کہا جاتا ہے کوئی شخص آپ کے ساتھ، کوئی ہستی آپ کے ساتھ اچھائی کرے، ہے نا، اس اچھائی کے بدلے میں اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کی ثنا کرنے کو شکر کہا جائے۔ کسی نے دیا تو آپ نے کہا صاحب بڑی اچھی بات ہے، صاحب آپ کا بڑا احسان ہوا، تعریف کرنا ہے شکر۔ مدح کہتے ہیں کسی چیز کی تعریف کرنا، ضروری نہیں ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا، ہے نا۔ ہم جو ہے کسی خوبصورت بلڈنگ کی تعریف کرتے ہیں، ہے نا، ہم کسی جو ہے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم کسی بہادر کی تعریف کرتے ہیں۔ تو مدح کیا جاتی ہے کسی چیز کے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی چیز کی پوزیشن کی وجہ سے، کسی چیز کے اندر معنوی خوبیاں ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو یہ مدح ہے۔ لیکن مدح میں کیا ہوتا ہے کہ مدح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی اچھائی سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوا ہو، ہے نا۔ بہت خوبصورت نظارہ ہے پہاڑ کا، ندی کا، لیکن ہمیں اس پہاڑ سے یا ندی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، تو
تو ضروری نہیں ہے کہ جس کی مدح کی جائے اس سے ہمیں کوئی فیض بھی حاصل ہوا ہو، بلکہ مدح تو کبھی مجبوری میں ایسے لوگوں بھی کی گئی ہے کہ جو مدح کے لائق نہیں ہے، ظالموں کی گئی ہے، جاہلوں کی گئی ہے نا. مجبوری میں جاہلوں کو جو ہے کہا گیا کہ صاحب آپ سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے نا. بادشاہوں کو مجبوری میں بخیلوں کو سخی کہا گیا ہے نا. سنگ دلوں کو رحم دل کہا گیا. تو مدح تو ایسوں کی بھی کی گئی ہے کہ جن کی مدح کی ہی نہیں جانی تھی. حمد کہتے ہیں ہے نا، حمد کہتے ہیں ایسی ذات کی تعریف کرنا کہ جو اپنے آپ میں قابل تعریف بھی ہو. حمد اس کی جاتی ہے ایسی ہستی کی کہ جو اپنے آپ میں قابل تعریف بھی ہو، قابل ستائش بھی ہو، اور اس کی اچھائی کا، اس کے احسانات کا، اس کی دولت و ثروت کا، اس کی کمالات کا، اس کے انعامات کا ہم پر اثر بھی ہو. بعض حضرات نے حمد کا ترجمہ تعریف کیا ہے، بعض حضرات نے حمد کا ترجمہ شکر کیا ہے، تشکر کیا ہے نا. ہم کھانا کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ ہے نا، تو شکر کے مطلب ہوتا ہے نا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، سارا شکر و ستائش ہے اللہ کی، تعریفیں ہیں نا. تو تشکر، اس پر اگر آپ ذرا غور کریں گے تو میں نے سمجھانے کے لیے اس کا ایک ترجمہ نکالا ہے کہ حمد کہتے ہیں عربی زبان میں جذبات تشکر سے ہے نا، شکریہ کے جذبات سے شرابوری کے ساتھ کسی کی تعریف کرنے، کہ دل ہمارا اس کے احسانات سے جھکا ہوا ہو، ہم اس کی شکر گزاری میں چور ہوں اور پھر ہم اس کی تعریف و ستائش کر رہے ہوں. یہ حمد ہے، یہ مدح سے بہت زیادہ ہے. عربی زبان میں مدح بڑا زبردست فن تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مدح کا لفظ نہ استعمال کرتے ہوئے حمد کا لفظ استعمال کیا، جو مدح سے بالا تھا. حمد میں جھوٹ نہیں، حمد میں ستائش کے ساتھ تشکر ہے، حمد میں تعریف کے ساتھ احسان مندی ہے نا، احسان مندی کے جذبات ہے. دوسری پھر ٹیکنیکل ایک بحث اس میں آتی ہے کہ اس پر الف لام لگا ہوا ہے. الف لام عربی زبان میں بہت وجہ سے لگتا ہے. ایک تو الف لام لگتا ہے تعریف کے لیے، کہ کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن اگر بنانا ہو تو ال لگا دیتے ہیں. جیسے کہا رجل، آدمی، ایک آدمی، اور الرجل تو وہ آدمی ہے نا. مدرستن کوئی اسکول، المدرسہ تو وہ اسکول، خاص اسکول جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو الف لام عربی میں پراپر کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتے ہیں، نکرہ کو معرفہ بنا دیتے ہیں. ایک الف لام ہوتا ہے استغراق جنس کے لیے. جہاں الف لام ہے، علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ یہاں الف لام جو ہے وہ استغراق جنس کے لیے ہے. یعنی ساری جنس حمد، ساری تعریفوں کی جنس، جو بھی کوئی تعریفیں ہو سکتی ہوں دنیا میں عربی زبان ہے نا، تو ساری تعریفیں، ساری ستائشیں، سارا تشکر، ساری خوبیاں، ساری بڑائیاں للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. بسم اللہ کے تعلق سے جب گفتگو ہوئی تھی بسملہ کے سلسلے میں، تو وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ جو ہے یہ اسم علم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے، یہ اس کا مخصوص نام ہے نا. اور یہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ الہ سے الہ سے بنا ہوا ہے. یہ الہ پر الف لام لگا ہے کہ وہ حقیقی مخصوص خدا اللہ جس کو سب جانتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں ہے نا، لوگوں کا پاگلوں کی طرح کسی کی طرف گڑ گڑانا، پاگلوں کی طرح کسی کی ذات سے چمٹ جانا، کسی کی طرف متوجہ ہو جانا. تو اللہ وہ ہے کہ سارے لوگ جس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور حقیقتاً جو تحقیق ہے اس سلسلے میں علماء کی، وہ یہ ہے کہ یہ کسی لفظ سے بنا نہیں.
یہ اس میں جامد ہے، نہ تو یہ کسی مصدر سے نکلا ہے، نہ اس سے کچھ نکلتا ہے، نہ اس کی واحد آتی ہے، نہ اس کی جمع آتی ہے، نہ اس کا مذکر آتا ہے، نہ اس کی مؤنث ہے، نہ اس کی تانیث ہوتی ہے نا، نہ اس سے ورب بنتا ہے نا، یہ ایسے ہی یکتا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ میں یکتا ہے، جیسی اس کی ذات ہے ویسا ہی اس کا نام ہے۔ تو یہ اسم الجلالہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوریجنل نام ہے، اصلی نام ہے۔ اس کو تفسیر کے اندر اسم الجلالہ کہا جاتا ہے نا، کہ وہ عظیم ذات کی، اس عظیم ہستی کیا وہ عظیم نام ہے کہ جو اس کی عظمت کو ہے نا، جس میں سے اس کی وہ عظمت چھلکتی ہے، ٹپکتی ہے۔ تو للہ رب العالمین، اس خدا کے لیے، اس اللہ کے لیے کہ جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کا آقا اور مالک ہے۔ لفظ رب جو ہے یہ عربی کے اندر بڑا اہم لفظ ہے، کہ جو لفظ رب ہے یہ عربی زبان میں بڑا اہم لفظ ہے۔ رب بنا ہے رب تربیتن سے، ہے نا، کسی چیز کا نشو و نما ہونا، کسی چیز کا پروان چڑھنا، یہ ربا یوربی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تربیت کرنا، کہ والدین بچے کی تربیت کرتے ہیں، چھوٹے سے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو پالتے پوستے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں نا۔ تو ربوبیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی نگہبانی کرنا، کسی چیز کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی نگرانی کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو پروان چڑھانا، ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت۔ عربی زبان میں لفظ رب جس وقت قرآن نازل ہوا ہے، اس وقت عربی زبان میں لفظ رب 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب یہ کسی چیز کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے رب الدار، ہے نا، رب الغلام، تو اس سے مراد ملکیت ہوتا ہے، والا، جیسے کیا رب الدار گھر والا، رب الغلام اس غلام کا مالک، ہے نا، تو اس سے مراد ملکیت ہوتی ہے۔ عربی میں رب ایک تو پالنے والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو تربیت کرتا ہو۔ ایک عربی میں لفظ رب مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے، آقا کے لیے، سردار کے لیے، مالک جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور ایک عربی میں رب استعمال کیا جاتا ہے اس السید المطاع، وہ آقا، وہ سردار کی جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی بات کو سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کا اقتدار مانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ان تینوں معنوں میں کہا گیا ہے نا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک بھی ہے، اور ایسا مالک ہے کہ جو خالق بھی ہے۔ اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی ربوبیت میں اور دیگر ذاتوں کی ربوبیت، دیگر ذاتوں کی ملکیت میں کیا فرق ہے کہ کوئی وقتی طور سے اگر کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو وہ اس کا خالق نہیں ہوتا۔ اگر آقا غلام کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کا خالق نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا ایسا رب ہے کہ جو ایسا مالک ہے کہ جو خالق بھی ہے، خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ دوسرا کہ وہ پالنہار ہے، سب کی پرورش کرتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو سانس دیتا ہے نا۔ اب آپ اللہ کی قدرت پر اگر غور کریں تو یہ ہوا، سانس جو ہمیں ملتی ہے، آکسیجن فری ملتی ہے۔ اگر کبھی یہ آکسیجن، ایک رات یہ آکسیجن اگر ہاسپٹل میں خریدنا پڑ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، آئی سی یو میں اگر آپ کو یہ سانس ایک رات صرف خریدنا پڑ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے کھربوں کروڑوں روپیوں کی ابھی تک جب سے پیدا ہوئے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فری سانس لے چکے ہیں۔ پیدائش سے لے کے آج تک ہم یہ سانس، ہر لمحے سانس لے رہے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ ہمارے پالنہار ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے نا۔
تیسری چیز یہ کہ السید المطاع، وہ آقا ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کا سکہ چلتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے۔ تیسری بات ہے العالمین، عالم کہتے ہیں عربی میں جہان کو، اور عالمین یہ جہانوں کی تو سارے جہانوں کا پالنہار ہے نا۔ تو کہا کہ عالم الانسان، عالم الحیوان، عربی میں کہا جاتا ہے انسانوں کا دنیا، جانوروں کی دنیا ہے نا۔ تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے کئی ہزار عالم ہیں تمہارے طرف، جیسے انسانوں کی دنیا ایسے سب جانوروں کی دنیا، پرندوں کی دنیا، چرندوں کی دنیا ہے نا، کیڑے مکوڑوں کی دنیا، حشرات کی دنیا ہے نا۔ اور ایسی ایسی چیزیں کہ کہا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تو ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں ہے نا۔ وائرس کی دنیا، ایسی چیزیں کہ جو نظر بھی نہیں آتی لیکن کتنا اثر رکھتی ہے، کتنا پاور رکھتی ہے، کتنا انسان کی زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی میں کتنا رول ادا کر سکتی ہے۔ اللہ نے پیدا کری ہے وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کائنات کو ایک بار پیدا کر کے چھوڑ دو۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اور ستائش، ساری حمد و ثنا، ساری خوبیاں، ساری تعریفیں، سارا تشکر اس عظیم اللہ کے لیے کہ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔